من اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا، جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی، آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں گے۔ السلام علیکم میرے بھائیو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے بھائیو، آج میں آپ کے لیے پیر اجمل رضا قادری صاحب کا ایک بیان لے کر آیا ہوں۔ میرے بھائیو، بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ پہچاننے میں ہوتا ہے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہو گئی، کس جگہ جا کے کمزوری میں نے دکھائی۔ ہر انسان اچھی، ٹھنڈی، خوبصورت، سکھ والی زندگی چاہتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا، من عامل صالحا من ذکر او انثی، فرمایا جو بھی اچھے عمل کرے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، فرمایا ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں گے، حیات طیبہ دے دیں گے اسے، پاکیزہ زندگی۔ شرط کیا ہے؟ من عاملہ صالحا، نیک عمل کرے۔ کون سے عمل کرے؟ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا سونا جاگنا محتاط ہو اس کا، وہ نیکی کرے۔ قرآن پاک کے لفظوں کے حسن پر غور فرمائیے گا، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیں، صاف ستھری زندگی، معیاری زندگی، خوبصورت شب و روز، آئیڈیل زندگی جس کو لوگ کہیں گے، وہ والی زندگی اسے دیں۔ اور دوسرے مقام پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی، جو ہمارے ذکر سے منہ پھیرے گا، جو ہمارا کھا کے چہرہ کسی اور طرف کرے گا، جو چلے گا ہماری زمین پر لیکن توجہ کسی اور طرف ہوگی، آسمان کی چھت ہماری بنائی ہوئی لیکن اس کے خیالات کہیں اور ہوں گے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، فرمایا ہم اسے تنگ زندگانی عطا کر دیں گے، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ گناہ زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، نیکی زندگی میں آسانی پیدا کرتی ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں سکون چاہیے ہو تو آپ کسی غریب کی خدمت کر کے دیکھیں، اللہ کتنا سکون عطا کرتا ہے۔ آپ بڑے پاورفل بھی ہیں، بڑے طاقتور بھی ہیں اور بڑے باوقار بھی ہیں، لیکن کسی کو گالی دے کے آپ کا دل کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، تکلیف ہوگی، اس کے اندر آزمائش ہوگی۔ ڈاکٹر ریسرچ کرتے ہیں، ڈاکٹر وہ کہتے ہیں گناہ کرنے سے آدمی جسمانی طور پر کمزور ہوتا ہے، لیکن وہی عمل اگر وہ بطور نیکی کرتا ہے تو اللہ اس میں اسے قوت عطا فرماتا ہے، اسی عمل میں اللہ اسے قوت عطا کر دیتا ہے۔ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں، اس بات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ نیکی آپ کو سکون دے گی، نیکی آپ کو ٹھنڈا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں پہ عذاب نازل کیا اور قرآن مجید فرقان حمید نے ان قوموں کے تذکرے بیان فرمائے۔ بھائی کس لیے بیان کیے؟ کہ ہم عبرت حاصل کریں، ہم یہ غور کر لیں کہ یہ کام ہم نے نہیں کرنا، اس کام سے ہم نے بچنا ہے، ہم نے غور کرنا ہے کہ یہ چیز ہمارے اندر۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ہم پہ یہ عذاب نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے گا، اس میں شک نہیں۔ پر اللہ نے بیان کس لیے کیا تھا؟ بیان کیا قرآن مجید معاذ اللہ کسی ایسی چیز کا بیان کرتا ہے جس کی ضرورت نہ ہو؟ قرآن پاک نے ایک ایک حرف ایسا بیان کیا جس کی مسلمان کو ضرورت تھی۔ دیکھ لیں میرے بھائیو، اگر دنیا میں ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ پاک اس کی وجہ سے ہمارے گناہوں میں کمی واقع کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں اندر سے ملامت کرتا ہے کہ یہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ تو یہ سمجھ جائیں، جو جس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے کہ تو نے یہ غلط کام کیا ہے، تو میرے بھائیو اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہیے
کہ یا اللہ پاک مجھے معاف فرما دے اور آئندہ سے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ پاک سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک مجھے ہدایت دے دے، میں گناہوں کو چھوڑ دوں اور نیک اعمال کرنے کی عادت اپنا لوں۔ آج ہم اللہ سے مانگتے ہی نہیں میرے بھائیو، دنیا میں کسی سے چیز مانگنی پڑ جائے تو ہم ہچکچاتے نہیں ہیں، اور جب اللہ کے حضور کوئی چیز مانگنی ہو تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم جا کے 2 نفل نماز پڑھ کر اس چیز کو اللہ سے مانگ لیں۔ ٹھیک ہے میرے بھائیو، پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔